السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 36واں سبق ہے جس کا عنوان ہے زوٹیرو کا تعارف اور استعمال۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فہرست آیات اور احادیث بنانے کا مکمل طریقہ دیکھا تھا کہ آپ جب اپنے مقالے میں فہرست بنانا چاہیں تو اس کو کس طرح سے آپ نے بنانا ہے، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا۔ آج کا سبق زوٹیرو کے استعمال پر ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زوٹیرو ہے کیا اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ زوٹیرو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایک آئیکن شو ہو گیا ہے، اسی طرح کا یہ ایک پرسنل ریسرچ اسسٹنٹ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے اس کو اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فری میں ایک ریسرچ اسسٹنٹ مل گیا۔ جیسے ہم لوگ عموماً تحقیق کے دوران بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے آرٹیکلز، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہم ان کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں اسکرین شاٹ کی مدد سے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا لنک اپنے پاس کاپی کر لیتے ہیں، یعنی ایک فائل بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ لنک کاپی کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے پاس ہم لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی وہ ڈائری بھول جاتے ہیں، کبھی ہم سے وہ پیج جس پہ ہم نے چیزیں نوٹ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ مس پلیس ہو جاتی ہیں، کبھی ہم سے لنک جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس یہ ایپ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ ساری ٹینشنز، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ وہ اب مدد کیسے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ زوٹیرو کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ریسرچ جرنل آرٹیکلز کی جو سائٹیشنز ہوتی ہیں ان کو محفوظ کرنا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ہم لکھ لیتے تھے، اسکرین شاٹس لیتے تھے، تو اب یہ ایک آسان اور ہمارا ایک بالکل فری میں ملا ہوا اسسٹنٹ ہے کہ جس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس سامنے چیز آتی ہے ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کا حوالہ ہمارے پاس جب تک کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ رہتا ہے تب تک وہ محفوظ رہتا ہے۔ زوٹیرو کا استعمال کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل سادہ آسان سا ہے۔ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ زوٹیرو کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو یہ میں نے یہاں پر ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہے، اس لنک کی مدد سے آپ اس کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے زوٹیرو کنیکٹر۔ اس کو اپنے پاس آپ نے انسٹال کرنا ہے، اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، اس کا لنک بھی میں نے یہاں پر آپ کو دے دیا۔ آپ بآسانی اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایسی شکل میں آپ کو یہ ایپ مل جائے گی، آپ اس کو بآسانی اپنے جو آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے اس میں سیو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ لنک میں نے اپنے پاس کاپی کر لیا ہے، اس کو میں ورڈ میں جا کے پیسٹ کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پیسٹ کیا تو یہ پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہاں پر سمپل یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن موجود ہے، آپ سمپل اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ چونکہ آلریڈی میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گی۔ پھر دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زوٹیرو کنیکٹر ہے، تو اس کا لنک بھی میں نے اپنے پاس یہاں پر کاپی کر لیا تھا، تو آپ نے اس لنک کی مدد سے اس کو بھی اپنے پاس انسٹال کر لینا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہمارا گوگل کروم ہے اس کو آپ زوٹیرو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کنیکٹر کا فائدہ کیا ہوگا، طریقہ استعمال میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ بالکل سمپل ہے کہ آپ جو چیز گوگل پر کھولیں گے اس کو آٹومیٹک صرف ایک کلک کی مدد سے زوٹیرو میں سیو کر سکیں گے۔ اب اس کا طریقہ کار بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ تو سمپل تھا کہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کنیکٹر بھی آپ نے اپنے پاس انسٹال کرنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو چکیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاس یہ ایپ کھول لینی ہے۔ میں نے اس کو یہاں پر پن کیا ہوا ہے تو یہ میرے پاس ایپ یہاں پر کھل گئی ہے، یہ سارے حوالہ جات اس میں موجود ہے۔ اس کو کھولنے کے بعد آپ کیا کریں گے، جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی بھی چیز پر، جیسے یہ میں نے مختلف یہاں پر کھولے ہوئے ہیں آرٹیکلز وغیرہ، جیسے یہ میں نے اپنے پاس کھولا ہوا ہے،
یہ مختلف بار آپ کے سامنے جیسے شو ہو رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو میں تحریر پڑھ رہی ہوں یہ میرے پاس سیو رہے، اور آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ تاریخ بھی سیو ہو جائے، ٹائم بھی سیو ہو جائے کہ آپ کب پڑھ رہی تھیں، اور اس کا لنک بھی آپ کے پاس آ جائے۔ تو اس کے لیے بالکل آپ کو کسی لمبے جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل آپ کیا کریں گے، یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا بار ہے، یہاں پر آپ کے پاس ایسا، جب آپ زوٹیرو کنیکٹر اپنے پاس ڈال لیں گے تو ایسا ایک آپشن آ جائے گا۔ اس کے اوپر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر جب اپنا کرسر لایا ہے تو لکھا آ رہا ہے سیو ٹو زوٹیرو، یعنی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے یہ جو کھولا ہوا ہے یہ آپ کے پاس زوٹیرو میں سیو ہو جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کرتی ہوں، اس کے بعد یہاں پر میں نے فولڈرز بنائے ہوئے ہیں تو وہ نام پوچھ رہا ہے، تو فاطمہ مرنیسی کے نام سے ایک فولڈر بنا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ سیو ہو جائے گا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں انٹر کا بٹن پریس کر دوں گی، دبا دوں گی تو یہ وہاں پر سیو ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں میں زوٹیرو کو کھول رہی ہوں، یہ دیکھیں وہ سارا جو ویب پیج تھا، یعنی اس نے آئٹم کا ٹائپ بھی بتا دیا کہ وہ ایک ویب پیج ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا آتھر کون ہے، اس کا ایبسٹریکٹ کیا ہے، پھر جو جس ویب سائٹ سے لیا گیا اس ویب سائٹ کا ٹائٹل کیا ہے، اچھا پھر ڈیٹ اور اس کے ساتھ ٹائمنگ بھی یہاں پر منشن ہو گئی ہے، اس کا URL وہ بھی یہاں پر آ گیا ہے، آپ نے ایکسیس کب کیا ہے، یعنی یہ وہ ڈیٹ ہے جب یہ آرٹیکل یا یہ جو ویب پیج پر یہ تحریر ڈالی گئی ہے، یہ وہ منشن ہے، اور آپ نے کب اس سے ایکسیس کی ہے، یہ یہاں پر ڈیٹ، ٹائمنگ سب کچھ شو ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لینگویج بھی بتا رہا ہے کہ آپ کون سی لینگویج میں یہ لکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ پھر یہ ایڈٹ کی ڈیٹ ہے، موڈیفیکیشن، یہ خیر آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ باقی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ساری موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرے پاس زوٹیرو کھلا ہوا ہے تو اس میں نے بہت سے حوالہ جات ایڈ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میں اپنے ریسرچ کے اندر اپنی تحقیق میں اسی کی مدد سے، اپنے اسی اسسٹنٹ کی مدد سے سارے حوالے شامل کرتی ہوں، یعنی جو چیز مجھے لگتی ہے کہ میرے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہے میں اس کو فوراً یہاں پر سیو کر لیتی ہوں۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ زوٹیرو کنیکٹر کی مدد سے آئے، یعنی آپ نے یہاں پر کھولی ہوئی تھی کوئی چیز، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیو کر لیں تو سمپل یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں۔ دوسرا آسان اور سادہ سا طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک پلس کا نشان ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جس چیز کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ کوئی کتاب ہے، کوئی ڈکشنری ہے، آپ ای میل کسی کی سیو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی انسائکلوپیڈیا ہے اس کا آرٹیکل ہے، کوئی جرنل ہے اس کا آرٹیکل ہے، یا پھر یہاں پر مزید بھی انہوں نے آپشنز دیے ہوئے کہ آپ کسی کوئی بلاگ ہے اس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بل ہے، کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، باقی یہ ساری یہاں پر تفصیلات موجود ہیں کہ آپ کسی تھیسس کا حوالہ یہاں پر شامل کرنا چاہ رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں۔ اب پھر یہ دیکھیں جیسے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ویب پیج کھلا ہوا تھا، میں بک کھول لیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم لوگ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، تو بک یہاں پر اب یہ دیکھیں آئٹم ٹائپ کیا ہے، بک ہے، بک کا آپ نے یہاں پر ٹائٹل لکھنا ہے، پھر آتھر کا نیم لکھنا ہے، یہاں پر آپ فرسٹ نیم لکھیں گے، لاسٹ نیم لکھیں گے، ایبسٹریکٹ اگر ہے تو آپ وہ بھی شامل کریں گے، پھر اس کے کتنے والیومز ہیں وہ آپ یہاں پر منشن کر سکتے ہیں، اس کا ایڈیشن کون سا ہے، یہ کون سی جگہ سے پبلش ہوا ہے، اس کا پبلشر، اس کی ڈیٹ، پیج نمبر، پھر لینگویج، اگر ISBN نمبر ہے وہ، تو یہ ساری چیزیں آپ مینولی بھی یعنی خود بھی لکھ کے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں یہاں پر کچھ کتابیں ہیں جن کو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے، جیسے سیرت نبوی پر اعتراضات، تو جس کی جتنی آپ کو ڈیٹیل ملے گی وہ آپ یہاں پر شامل کریں گے۔ جیسے مجھے اس بک کا ٹائٹل ملا تھا، آتھر کا نام ملا تھا، پبلشر اور پلیس کا نام ملا ہے، تو وہ چیزیں میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں۔ جو باقی چیزیں نہیں ملی ان کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ گوگل کی مدد سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو اہم چیز ہے یہاں پر یہ دیکھیں 2 آپشنز ہیں، ایک ہے فولڈر بنانے کا اور ایک ہے گروپ بنانے کا، یعنی آپ نیو لائبریری بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میری 2 لائبریریز بنی ہوئی ہیں، ایک مائی لائبریری کے نام سے جہاں پر میں اپنے جو میری ریسرچ ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں شامل کرتی ہوں، اور یہ
گروپ لائبریریز ہیں، یعنی جے ریسرچ، یہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں ایک لائبریری ملی ہوئی ہے جس میں ہم کمبائن یا اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں. یعنی یہ اس لائبریری کو اگر میں کھولوں گی، اس میں جو کام میں اپنے کمپیوٹر سے کروں گی باقی ساتھیوں کے پاس بھی وہ اسی طرح سے سیو ہو جائے گا. اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں پر سیو کر لیں، آپ نے مختلف گروپس بنا لیے، فولڈر بنا لیے. فولڈر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے، نیو کلیکشن میں جائیں گے. جیسے یہاں پر میرے گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ اپنی آسانی کے لیے مختلف فولڈرز بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی فولڈر بنائیں اور اس میں آپ ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنے تھیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی آرٹیکل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر آپ مختلف فولڈر بنانا چاہتے ہیں، اپنی جو سائٹیشنز ہیں ان کو الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان فولڈرز میں آپ الگ الگ سیو کر سکتے ہیں. اب جب آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں پر سیو کر لیں تو اس کو آپ اپنی جو آپ کا مقالہ ہے اس میں کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں. تو وہ طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اس کے لیے بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں میں اس جو یہ پورا پیراگراف ہے اس کا حوالہ دینا چاہتی ہوں. میں یہاں پر کرسر لاؤں گی. کرسر لانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے جب اس کو اپنے پاس انسٹال کیا تھا زوٹیرو کو تو اس کی باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے. وہ سیٹنگ کرنے کے بعد یہ میری ایم ایس ورڈ جو ہے اس میں بھی شو ہونا شروع ہو گیا. اب یہاں پر یہ زوٹیرو کا آپشن موجود ہے. میں زوٹیرو کے اوپر کلک کروں گی. پھر یہاں پر یہ آپشن ہے ایڈ یا ایڈٹ سائٹیشن، یعنی آپ کوئی نئی سائٹیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو پہلے سے آپ کے پاس سائٹیشن ہے کیا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دونوں کام یہاں سے کر سکتے ہیں. سمپل میں کیا کروں گی، اس کے اوپر کلک کروں گی. جب میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر حاشیہ نمبر آ گیا. اب یہاں پر بھی آپشن کھل گیا. اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر کس چیز کا حوالہ دینا ہے. چونکہ میں نے بہت سی کتابیں سیو کی ہوئی ہیں، اب مجھے ان کے نام بھی یاد ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حوالہ دیں. تو آپ سمپل کیا کریں گے، جو کتاب کا آپ نے ٹائٹل رکھا ہوا ہے، جو آپ نے اپنی زوٹیرو میں انٹری کے وقت اس کا ٹائٹل دیکھا تھا، وہ یہاں پر انٹر کریں گے. فرض کریں میں کر لیتی ہوں صحیح بخاری. اب میں نے صرف 3 حرف لکھے ہیں تو میرے پاس یہ مختلف آپشنز آ گئے ہیں. فرض کریں میں یہاں پر صحیح مسلم کا حوالہ دینا چاہتی ہوں. میں سمپل اس کو سلیکٹ کروں گی، یا پھر اگر یہ طلاق کی ضرورت اور صحیح طریقہ یہ آپشن بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سواد سے شروع ہونے والا ہوگا تو وہ آپ کے سامنے یوں کھل جائے گا. تو میں کیا کروں گی، اس کے اوپر کلک کروں گی. یہ یہاں پر آ گیا. سمپل میں انٹر کا بٹن دبا دوں گی. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہاں پر بھی ساتھ ہی پیج نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ انٹر کرتے ہیں تو صرف حوالہ آتا ہے، پیج نمبر وغیرہ نہیں آتا. تو سمپل آپ اس کو انٹر کر دیں. انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں حوالہ یہاں پر آ گیا، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں حاشیے میں یہ موجود ہے. اب چونکہ یہ کتاب میں صرف میں نے مسلم لکھا ہوا ہے رائٹر کے طور پر، اور صحیح مسلم کتاب کا نام لکھا ہوا ہے. باقی جو چیزیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی فرض کریں کتاب نمبر، باب نمبر، حدیث نمبر، تو وہ آپ مینولی بھی یہاں پر شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی اور، یہ تو خیر پورا حوالہ اس طرح سے نہیں تھا، یہاں پر میں کسی اور چیز کو شامل کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ ایڈ سائٹیشن میں جائیں گے. سمپل اسی طرح سے پھر آپ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سرچ کرنے پہ نام یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو یہ جو یعنی زوٹیرو کا نشان ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا آپشن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، کلاسک ویو کا آپشن آ جائے گا. اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی پوری لائبریری آپ کے سامنے کھل جائے گی. یہاں سے آپ جس بھی کتاب کا انتخاب کریں گے، یا جو بھی آرٹیکل ہے، جو بھی تھیسز ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کو آپ اپنے تھیسز میں شامل کر سکیں گے. فرض کریں میں اس کو شامل کرنا چاہتی ہوں، یہ میرے پاس ایک چیز آ گئی، میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں اوکے کر دوں گی. تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ حوالہ نمبر 1 آ گیا. یہ چونکہ انگریزی کا حوالہ ہے تو اس کو ہم یہاں سے سلیکٹ کر کے رائٹ سائڈ پہ کر لیں گے. یہ میں نے اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیا. اب اس کے ساتھ اگر آپ کوئی پیج نمبر ڈالنا چاہتے ہیں، جلد نمبر ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ مینولی بھی ڈال سکتے ہیں.
تو دیکھیے بالکل آسان طریقہ ہے اس زوٹیرو جو اپلیکیشن ہے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں بار بار حوالے لکھنے بھی نہیں پڑتے. سمپل ایک کلک کے ساتھ ہمارے پاس پورا حوالہ آ جاتا ہے. اس میں آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز اگر آپ نے کم یا زیادہ کرنی ہے تو وہ بآسانی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں گے. امید ہے کہ آپ کو زوٹیرو کا جو طریقہ استعمال ہے یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. امید ہے کہ آج کا جو سبق تھا ہمارا زوٹیرو کا تعارف اور اس کا طریقہ استعمال آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.